السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں آپ کی میزبان بینش بطول۔ استحکام پاکستان میں ادب کا کردار، 1 اگست سے 14 اگست تک اے ٹی وی کا یہ مستقل سلسلہ جو ہم روزانہ ادب کی کسی نئی صنف کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے کسی نئے مہمان کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ۔ آج کا موضوع بھی ناظرین ہمارا نہایت اہم موضوع ہے اور ہمارے ادب میں تحقیق و تنقید کی روایت، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو معزز مہمان آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، لیکن ان کے بارے میں سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ بہت ممتاز ادیب، شاعر، نقاد، محقق، استاد اور دانشور جناب محترم ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں اور ہمارا اعزاز ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جہاں پر تشریف فرما ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا شمار ان لکھنے والوں میں ہوتا ہے جن کی ساری زندگی اور ان کا زیادہ وقت جو ہے وہ درس و تدریس میں ہی بسر ہوا ہے، اور بے شمار لکھنے والے نوجوان اہل قلم جو ہیں خاص طور پر ان پر علم و ادب کے دروازے وا کرنے اور تحقیق اور تنقید کے حوالے سے ان کی رہنمائی کرنے میں آپ کی معاونت ہمیشہ ان کے ساتھ شامل رہی ہے بھرپور طریقے سے، اور خود آپ کی بےحد خدمات ہیں اس حوالے سے۔ تو آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ استحکام پاکستان میں ادب کا کردار ہمارا موضوع ہے اور تحقیق اور تنقید کی روایت پر ہم اس گفتگو کو آگے بڑھانا چاہیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ سر، یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ آپ کا تعلق خود ایک بڑی جامعہ سے ہے اور آپ وہاں پر فرائض انجام دیتے ہیں، تو آج کل جامعات میں تحقیق اور تنقید کی جو صورتحال ہے وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت عمدہ تعارف کے لیے لفظ استعمال کیے ہیں۔ میں طالب علم ہوں اور میری یہ شناخت مجھے عزیز ہے۔ تحقیق اور تنقید دونوں ایسے ڈسپلن ہیں، ایسے ادارے ہیں جو کسی بھی قوم کی شناخت اور اس کے تشخص کے بہت اہم زاویے فراہم کرتے ہیں۔ یعنی وہ حضرت علامہ محمد اقبال نے 1 صدی پہلے یہ بات کہی تھی کہ شعر مردوں سے ہوا بیشے تحقیق تہی، اور شاید بیشے جنگل، تو شاید ہماری زوال کا یا ہماری معاشرتی کمزوریوں کا یا ہمارے معاشرے کے بہت بلند بام نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے تحقیق سے اپنا دامن دور کر لیا ہے، اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ درست۔ تو اسی کی طرف وہ اشارہ انہوں نے کیا تھا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ تحقیق کو اور تنقید کو وہ اپنا شعار بنائیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے مایوس ہو جائیں۔ بہت سارے ڈسپلن میں بہت سارے اچھے کام ہو رہے ہیں، اور ایک رجائی پہلو یہی ہے کہ اگر ہم اس رویے کو تقویت دیں اور ان طلبہ کو جو خاص طور پر اچھے موضوعات کے ساتھ معاشرے کے عروج کے لیے، معاشرے کی نیک نامی کے لیے، بلند بامی کے لیے، پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے جن موضوعات پر کام کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور ایچ ای سی اور جو ہماری جامعات ہیں ان کے اشتراک عمل سے ایسے پہلوؤں پر تحقیق کروائی جائے، تو یقیناً ایسا نہیں ہے، وہ اقبال ہی کے لفظ ہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتی سرپرستی بھی اس میں ضروری ہے اور ایک پلیٹ فارم بھی ضروری ہے جہاں پر یہ نوجوان اہل قلم اپنا کردار ادا کریں آپ لوگوں کی تربیت اور رہنمائی میں؟ جی بالکل ضروری ہے۔ دیکھیں نا کہ ایک اچھا ماحول جب تک طالب علم کو مہیا نہیں ہوگا، یعنی اچھے کتب خانے تک رسائی نہیں ہوگی، وہ جو علمی وسائل ہیں ان تک اس کی پوری وہ دسترس میں نہیں ہوں گے، اور جب تک وہ جڑیں گے نہیں ایک دوسرے سے اپنے تنقید کو تحقیق کو شیئر نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر آپ بھی اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں۔ بالکل یہ ضرورت بھی ہے اور وقت کا تقاضا بھی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب معذرت چاہتے ہیں، ایک زمانہ تھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے کہ اردو میں تحقیق کے حوالے سے کیسے بڑے بڑے نام ہمارے سامنے آتے تھے، اور جو پہچان تھے علم و ادب کی، اور ہم نام سنتے تھے اور ہمیں ہوتا تھا کہ یہ تحقیق کا میدان ان لوگوں نے کس طرح فتح کیا۔ ڈاکٹر صاحب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا اب وہ صورتحال ہے؟ کیا اب ہمارے پاس اس طرح کے اہل کمال موجود ہیں؟
دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ ہمارے اکابر جو محققین تھے وہ بہت بڑے درجے اور کمال کے لوگ تھے، چونکہ وہ اخلاص کے ساتھ اس شعبے کی زیب و زینت میں اضافہ کر رہے تھے. وہ مولوی شفیع ہوں یا حافظ محمود شیرانی ہوں یا ڈاکٹر سید عبداللہ ہوں یا مولوی عبدالحق ہوں یا ڈاکٹر جمیل جالبی ہوں، وحید قریشی ہوں، یہ سارے اکابر بڑے نام یہ انتہائی معتبر نام ہے، اور ان کا جو دائرہ اثر ہے یقیناً اس نے پوری تحقیقی فضا کو اپنے اثر میں رکھا، اور ان کے تلامذہ نے، ان کے شاگردوں نے، ان کی کتابوں نے وہ اثرات مرتب کیے. لیکن یہ کہ وہ ہمارا جو تعلیمی ماحول تھا اس پر فارسی کا اثر بھی تھا، اس میں عربی کا عمل دخل بھی تھا، اس میں ہماری جو ملی اور اخلاقی روایات تھیں وہ بھی جلوہ فگن تھیں. بدنصیبی یہ ہے کہ ہم جدید تعلیم کے ان مراحل میں داخل ہو گئے ہیں جن سے ہمارا اس طرح کا تہذیبی تعلق نہیں ہے. اس نے ہمیں اپنے منہج تحقیق سے، اپنے اس تنقید کے راستے سے، اب آپ کو میں یہاں بتاؤں کہ امیر خسرو ہمارے بہت نامی گرامی فارسی کے شاعر اور بہت جہاد کے عالم تھے. انہوں نے اپنے ایک کلام کا مقدمہ لکھا، دیباچہ لکھا، ابتدائیہ لکھا، اور اس میں انہوں نے جو تنقید کے اصول فراہم کیے کہ ادب کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے، اس کا معاشرے پر کیا اس میں اثر مرتب ہونا چاہیے، اس کا وہ ساری تفصیلات اور اس کے فنی اور اس کے جو آرائشی عناصر ہیں وہ بھی انہوں نے بڑی ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ وہ غرۃ الکمال کا دیباچہ ہے اس میں لکھے ہیں. وہ مشرقی تنقید کا ایک با اعتبار نمونہ ہے. اس کے بعد ہمارے یہاں تذکرے لکھے گئے فارسی کے تتبع میں، فارسی زبان میں ہی وہ اردو شاعروں کے تذکرے لکھے گئے. ان کے اندر بھی تنقید کی بہت ساری اصطلاحات تھیں، لیکن جیسے ہی 20ویں صدی طلوع ہوتی ہے یا 1857 کے بعد جو تبدیلی آتی ہے مغرب سے، اس نے ہمیں اس اپنے ماضی سے کاٹ دیا. اب جو بات آپ فرما رہی ہیں کہ آج کے زمانے میں ہمارے محققین میں کوئی حافظ محمود شیرانی کیوں نہیں ہے، کوئی بڑا نام ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یقیناً داد تحقیق لوگ دے رہے ہیں اور اس میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں. وہی آگے چل کر مایہ ناز شخصیات وہی ہیں. درست. وہ آج کی عصری ضرورتوں کو، آج کے عصری تقاضوں کو وہ پوری طرح سے سمجھ رہے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہیں، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، بہت کم ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو میں نے گزارش کی نا کہ ایک اپنے ذوق و شوق کے ساتھ فارسی سیکھتا ہے یا اپنے ذوق و شوق کے ساتھ عربی سے وابستہ ہوتا ہے، تو عربی میں بے تحاشا یعنی ایسے نمونے موجود ہیں. فارسی ایک بہت زرخیز اور توانا تہذیبی کلچر کی زبان ہے، تو وہ ہمارے اردو میں بھی بہت زیادہ ایسی بنیادی چیزیں موجود ہیں، لیکن وہ ہمارا حصہ نہیں بن رہی. ہماری اس موجودہ صورتحال میں ہمارے لیے وہ معاون نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمارے اہل قلم اور دانشور اس بات کی کوشش میں مصروف ہیں اور لگے میں اسی کام کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں. جی بالکل، ڈیفینیٹلی تو سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اردو ادب ایک چونکہ 8 صدیوں پر 1000 سال پر پھیلا ہوا ایک پورا ادب ہے، ثروت مند رچ کلچر. اب بہت ساری کڑیاں ایسی تھیں جو آج سے پہلے مکمل نہیں تھیں، تو آج کے ہمارے محققین نے ان چیزوں کو دریافت کیا، بازیافت کیا، ان کے اوپر سے زمانے کی گرد ہٹائی اور انہیں روشناس خلق کر کے اردو ادب کے اس دور کو انہوں نے جوڑ دیا. اب بھی بہت سارا کام باقی ہے. یہ ہماری مختلف لائبریریوں میں، مختلف ہمارے میوزیمز میں قلمی اور خطی نسخے موجود ہیں. ابھی ان پر کام ہونا باقی ہے. تو آپ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ قیام پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کے حوالے سے ہماری تنقید اور تحقیق کے جو شعبے ہیں اس میں آپ کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ کہ تحریک پاکستان کے وقت تو بہت کام ہوا اور اب وہی بات جو ہم ابھی کر رہے ہیں کہ استحکام پاکستان کے حوالے سے. دیکھیں، استحکام پاکستان سے مراد یہ ہے کہ ہمیں اپنی ان اخلاقی اقدار کو یعنی جو ہمارے معاشرے کا حصہ تھیں، یہاں 1000 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے، تو وہ روایات کے بغیر نہیں تھا.
یعنی عمومی طور پر بعض متعصب قسم کے مورخ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا جو نظام تعلیم تھا وہ نہیں ٹھیک تھا، یا مسلمانوں کا، آپ اگر ایک عمارت کو دیکھیں، کوئی عمارت کسی مغلیہ پیریڈ کی ہو یا اس سے پہلے کی ہو، شیر شاہ سوری کے عہد کی ہو، اس پر کتنے علوم و فنون اس میں دکھائی دیتے ہیں، پوری تاریخ رقم ہوتی ہے وہاں، اور پھر جو اس کی تمدنی حالت تھی وہ بڑی مستحکم تھی، سیاسی اعتبار پر وہ بہت مستحکم تھے. تو ان اقدار کو احیاء دینا ہے، یہ خطہ اسی احیاء کی ایک کوشش تھی. مسلمانان عالم نے اور مسلمانان بر صغیر نے اس خطے کے لیے تب قربانیاں دی ہیں کہ وہ ضرورت سمجھتے تھے، اپنی ان اقدار کا احیاء چاہتے تھے، اس کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے. تو جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا نا کہ حافظ محمود شیرانی، جن کو معلم تحقیق کہا جاتا ہے، تحقیق کے معلم اول کہا جاتا ہے، یا جو اورینٹل کالج سے جڑے ہوئے اور ہمارے اکابر ہیں، لاہور سکول میں جو تحقیق کی بنیاد رکھ رہے تھے، ان لوگوں کے پیش نظر یہی تھا کہ ہم اپنے اس کھوئے ہوئے ورثے کو پھر سے حاصل کریں، اور جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے وہ ہماری نسلوں کی تعمیر میں کام آئے، اور اس کو ریلیٹ کریں، ریلیٹ کیا. اور وہ قیام پاکستان کے بعد بھی وہ تسلسل ہمیں دکھائی دیتا ہے. یہ ہمارے اکابر نے ہماری زبان کی جڑیں وہ تلاش کی، یعنی عمومی طور پر جو انگریزوں نے تحقیقات کی تھیں یا مستشرقین نے تحقیقات کی تھیں، اس سے یہ قدیم زمانے تک لے گئے اور کہا کہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، یا گریرسن نے جو کہا ہے کہ یہ ساری زبانیں سنسکرت سے نکلی ہیں، یہ درست بات نہیں ہے. کیا آرین کے آنے سے پہلے یہاں لوگ موجود نہیں تھے؟ انہوں نے نئے تصورات دیے ہیں، پرانے تصورات پر، یعنی آپ وہ جو پیریڈ ہے، انگریزوں کا پیریڈ ہے، یا وہ ادب جو تخلیق کیا گیا، اس پر تو ممکن ہے ایک سایہ ہو. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کے زمانے پر جو ریسرچ ہوئی ہے وہ اسی کا یعنی رد عمل آپ کہہ لیں. بالکل. پھر یہ کہ جو کچے پکے نظریات اور فلسفے 20ویں صدی کے آغاز میں یہاں آ گئے تھے اور لوگوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی تحقیق کے ذریعے، اپنی تنقید کے ذریعے ان مثبت تبدیلیوں اور رجحانات کی طرف نئی نسلوں کو لگانا بڑا اہم کردار ہے اس میں. یہ پورا اسلامی دیکھیں، یعنی جتنا خوبصورت تحقیق کا کام مسلمانوں نے کیا ہے وہ تو پورا عالم اس کی گواہی دے گا کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. ہماری بد نصیبی یہ تھی کہ ہم اس سے کٹ گئے تھے، اور یہ ہمارے جو اساتذہ بزرگ محققین یا ناقدین تھے، انہوں نے ہمیں پھر سے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی. جی ڈاکٹر صاحب، گفتگو تو ہماری بہت عزت بھرپور اور معلوماتی چل رہی ہے، لیکن کیا کریں کہ ہمیں بریک پر جانا ہوتا ہے، ہماری مجبوری ہے. تو ناظرین، ہم بریک پر جاتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو آپ ہمارے ساتھ اسی طرح موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا کہ ہماری علاقائی زبانیں جو ہیں ان کے حوالے سے کیا ہمارا تحقیق اور تنقید کا شعبہ کوئی مؤثر کردار ادا کر رہا ہے، اور بطور محقق اور نقاد اور استاد کے آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ پاکستان کی جو زبانیں ہیں مختلف خطے میں بولی جانے والی، یہ گلدستے کی شکل میں ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا پیار محبت کا ایک تعلق ہے. اور یہی ہماری جو شناخت ہے، پاکستان کی شناخت ہے، وہ یہی ہے کہ اردو رابطے کی زبان ہے اور باقی ساری زبانوں سے وہ کسب فیض بھی کرتی ہے، اس سے مستنیر بھی ہوتی ہے، لفظیات اس سے لیتی ہے، اس کو کچھ دے بھی رہی ہے. تو اردو میں چونکہ تحقیق کا کام یا تنقید کا کام نسبتاً بہتر ہے اور اس کو ذرا بڑے درجے کے لوگ میسر آئے ہیں، تو ان کی دیکھا دیکھی پاکستان کی مختلف زبانوں میں بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے اور ہوا ہے. یعنی سندھ میں آپ دیکھیں تو کتنے ایسے جید محققین ہمیں دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے اپنی عمر عزیز صرف کی ہے. وہ سندھ کی تہذیب اور اس کے ادب کی کھوج میں انہوں نے اپنا وقت لگایا ہے. اسی طرح یہ خیبر پختونخوا کے اگر آپ دیکھیں تو قدیم یہ زبان چونکہ بہت قدیم ہے اور اس کے ادبی جو روایت ہے وہ بہت قدیم تک جاتی ہے،
تو اساتذہ نے، محققین نے، ناقدین نے اس سرمائے کو جو نگاہوں سے اوجھل تھا یا قلمی کتابوں کی شکل میں موجود تھا، خطی نسخوں کی صورت میں تھا، اس کی نوک پلک درست کی، اس کو نئے آداب کے ساتھ، نئے تدوینی قواعد کے ساتھ اس کو مرتب کیا اور اس کو زیبائش کے ساتھ چھاپا، نئی نسلوں تک وہ کیا۔ تو اسی طرح پنجابی ہے، آپ دیکھیں کہ یہ 1000 سالہ روایت ہے۔ بابا فرید 1000 سالہ روایت، ہمارے بابا فرید جی پاک پتن کے، وہ ہمارے پنجابی کے اولین شعراء میں ہیں۔ ان کا کلام آپ دیکھیں، سکھوں کی جو مقدس کتاب ہے گرنتھ صاحب، اس میں شامل ہے۔ تو یہ ایک بہت یعنی وہ اتنا معرفت بھرا کلام ہے کہ اس کو ایک مذہبی دستاویز میں شامل کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ اور جو ہمارے صوفی شعراء ہیں، چاہے وہ پنجابی کے ہوں یا سندھی کے ہوں، ان کے کلام کی آج زمانے کو زیادہ ضرورت ہے۔ بالکل۔ اور جو درس انہوں نے انسانیت کا دیا، اور جو برداشت کا اور صبر کا اور اس طرح سے زندگی کو بہترین انداز سے گزارنے کا، اخلاص کے ساتھ، وہ ان سارے اساتذہ نے، ان سارے بزرگان ملت نے، اور ان سارے پنجابی اور سندھی اور پشتو کے شعراء نے، بلوچی کے شعراء نے وہ جو سبق دیا تھا اپنے اپنے عہد میں محبت کا، وہ آج زیادہ ضرورت بن کر آیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پورے عالم کی زبانوں میں، خاص طور پر انگریزی اور جرمن اور اس طرح کی جو بڑی زبانیں ہیں، ان میں یہ ہمارا پنجابی اور سندھی اور بلوچی اور پشتو کا اور کشمیری ادب کے تراجم ہو رہے ہیں، اور اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ان بزرگوں کی فلاسفیز پر، ان بزرگوں کے تصوف پر، ان کے طرز زیست پر، ان کے اقوال پر کام ہو رہا ہے، اور پورے عالم کی جامعات میں ہو رہا ہے۔ شعبے بنے ہوئے ہیں، ساؤتھ ایشین اسٹڈی سینٹر بنے ہوئے ہیں، جہاں ہماری ان زبانوں کے ان شعراء کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ان کا ٹیکسٹ جو ہے وہ دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو کر زندگی کے ان چراغوں کو روشن کر رہا ہے۔ اور یقین جانیں کہ میں نے کئی ایسے یعنی دوسرے مذاہب کے لوگوں سے مجھے مکالمہ کرنے کی وہ سعادت ملی ہے، وہ لوگ ان صوفیاء کی تعلیمات کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، اچھا، اور اس پر اپنی زندگی کا وہ سلسلہ بنا رہے ہیں اور اپنے معاشروں میں رواج دے رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستانی زبانوں کا رنگ رس اتنا خوبصورت ہے، اور ہمارے محققین نے ہماری توجہ دلائی ہے، ہمارے ناقدین نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ یہ بلے شاہ کا کلام ہے، یہ معاشرے کی ان فرسودہ رسموں کو ختم کرنے کے لیے یہ بلے شاہ نے یہ کہا ہے۔ تو وہ تحقیق کا سفر ہی، اور تحقیق ہوئی ہے تو وہ آگے بڑھ رہی ہے اور آگے منتقل ہو رہی ہے، تو اس حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ کہ تنقید میں جانبداری سے متعلق آپ کیا کہتے ہیں، اور ہماری عصری اردو تنقید کا احاطہ آپ کیسے کیجیے گا؟ دیکھیں، تنقید میں تعصب کہیں نہ کہیں تو آتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اس تو کیا آنا چاہیے؟ جی آتا ہے۔ اچھا، لیکن جو میری پسند ہے وہ میں اپنی پسند کو تو وہ ضائع نہیں کر سکتا نا، مطلب کہیں نہ کہیں ہماری شخصیت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ بالکل شامل ہوتی ہے، اور وہ میر صاحب نے فرمایا نا کہ آپ ہی صرف عشق ہو جانا، یہ بھی درویش کا تصرف ہے، یہ بھی درویش کا تصرف ہے۔ تو یہ جو تخلیقار ہوتے ہیں، خاص طور پر محققین ہوتے ہیں یا تنقید نگار ہوتے ہیں، یہ بنیادی طور پر درویش ہوتے ہیں کہ یہ صرف ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک زاویہ ان کو اپیل کرتا ہے، ایک ادب کے اندر سے وہ معنی کشید کر کے لا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ معنی عام افراد معاشرہ پر نہیں کھلتے، جیسے وہ میر کہتے ہیں نا کہ سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہان دیگر تھا، تو یہ جہان دیگر تھا، تو یہ جہان دیگر ہر ایک پر منکشف نہیں ہوتا۔ تو یہ ہمارے ناقدین توجہ دلاتے ہیں کہ یہ جو گوشہ ہے یہ بہت دیدنی ہے، یا یہ جو کتاب ہے یا یہ جو فن ہے یہ بہت زیادہ انرجیٹک ہے، یا اس کے اندر ثروت زیادہ ہے۔ تو آپ ظاہر ہے اس کے ساتھ اس کی ایک اٹیچمنٹ ہے، افیلیشن ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک ربط ہے، اس کے ساتھ اس نے زندگی صرف کی ہوئی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کی ذات اس کے اندر وجود میں شامل ہو؟ ہاں، جو منفی رجحانات ہوتے ہیں وہ ہر علاقے میں یا ہر جگہ پر یا ہر زبان میں یقیناً اچھی نظر سے نہیں دیکھے جاتے، وہ چند ایک ہوتے ہیں ایسے، اور جس میں عصبیت شامل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور تعصب تو بہت ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی تعصب، آپ سمجھتے ہیں جی بالکل ضروری ہے۔ دیکھیں، میں پاکستانی ادب کی جب بات کروں گا تو پاکستانی ادب کی شناخت یہ ہے کہ وہ پاکستان میں تخلیق ہوا ہے،
اس کو میں نے بہت عزت و احترام کے ساتھ پریزنٹ کرنا ہے پورے عالم کے سامنے. اس کے ساتھ میری اگر جذباتی اٹیچمنٹ نہیں ہوگی, میرا اس کے ساتھ تعصب کا علاقہ نہیں ہوگا, میں اس کو پیش کیسے کروں گا؟ یعنی میرے اندر اعتماد وہ تعصب دے رہا ہے, میرے اندر وہ زمین کا جو جذبہ ہے, جو حب وطن کی جو فضا ہے, وہ میرے اندر کو مضبوط کرتی ہے. اور میں تیقن کے ساتھ, جی قرآن نے اس کی کہا ہے کہ اپنی شناخت کے لیے اقوام میں اس کو بدلا گیا ہے, تو یہ نام وہاں سے ہمیں ملے ہیں. یہ وہ والا تعصب ہے جیسے ہر ماں کو اپنا بچہ اچھا لگتا ہے. جی بالکل, تو وہ ایک بڑا خوبصورت جذبہ بھی ہے, لیکن وہ تو اس جو سوال آپ نے پوچھا تھا اس کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ یہاں ہمارے ہاں نقد, میں نے پہلے جیسے گزارش کی نا, خرابی یہ ہوئی کہ ہم اپنے اس عظیم ماضی سے یا اپنی اس چین سے کٹ گئے, اور اب جو نئے تصورات یا نئے جو تجربات, آپ دیکھیں میں نے بالکل ایک طالب علم کی حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ قرآن حکیم کے جو اشاریے مرتب ہوئے پہلی اور دوسری صدی ہجری میں, یعنی 1400 سال پہلے, آج جو مغرب میں اشاریہ بن رہا ہے وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا. اچھا, اتنے توضیحی اشاریے تھے وہ, اتنے ڈیٹیل تھے. پھر جو یہ علم قرات ہے یا یہ تجوید کا جس کو علم کہتے ہیں, اس پر بعض علماء نے اتنے شاندار رسالے لکھے ہیں عربی میں یا فارسی میں کہ آج کا جو فنیٹکس جاننے والا یا جدید لنگوسٹک پر اتھارٹی جو لوگ ہیں وہ اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے. یہ میں بہت انتہائی یقین کے ساتھ یہ بات ایک طالب علم کی حیثیت سے کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے, آج تو مشینیں موجود ہیں, وہ بتا دیتی ہیں کہ کون سی آواز کہاں سے خارج ہو رہی ہے. اس وقت ان لوگوں کے پاس کوئی آلات نہیں تھے, انہوں نے اس کو اپنے جذب و شوق کے ساتھ دریافت کیا ہے اور درست کیا ہے. یعنی یہ جو آج ہم جن کو حروف تہجی کہتے ہیں, یہ ان آوازوں کے مختلف علامتیں ہیں, اور یہ معین کرنا, یہ صدیوں انسانوں نے اس پر غور و فکر کیا ہے. تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے ماضی سے اور اپنے ان قدروں سے جب جڑیں گے تو بہت سارا وہ اثاثہ ہماری کمک کو, ہماری تقویت کے لیے موجود ہوگا. جب ہم وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو ہم بہت اچھی بات نہیں کر سکیں گے. اب جو ہند اسلامی پیریڈ ہے اس کی ترجمان غزل ہے, اردو غزل اس کی ترجمانی کر رہی ہے. اب جب کلیم الدین احمد اس کو انگریزی پیمانوں سے ماپتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گردن زدنی ہے, یا اس کی اس صنف کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یا اس کے اندر ریزہ خیالی بہت ہے. اب وہ چونکہ زاویہ الگ تھا, اس کو دیکھنے والی اینک الگ تھی, اس لیے وہ اس میں سے قدر و قیمت نہیں ماپ سکے. حالانکہ وہ ایک گلدستہ تھا جس میں طرح طرح کے پھول شامل ہیں, اور اس کی زیب و زینت کے لیے صدیوں کا سفر کیا گیا ہے. اس کے اپنے رموز و علائم ہیں, ان کے بغیر تو وہ آگے ایک قدم نہیں سکتے, آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. تو یہ سارا سلسلہ مختلف اصناف میں سب ایسے ہی ہوا, اور ناقدین نے اس کی طرف توجہ دلائی. اگرچہ وہ بہت اعلیٰ جو ناقدین جن کی طرف آپ اشارہ کر رہی تھیں وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہے, لیکن بہرحال اس حوالے سے جتنا بہترین کام آپ بتا رہے ہیں یہ موجود ہے. اور ڈاکٹر صاحب ہم ایک بریک کی طرف اب جاتے ہیں, اور ناظرین ابھی ہم بریک پر جا رہے ہیں. واپس آنے کے بعد گفتگو کا سلسلہ ہم ایک نئے سوال کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے سامنے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس گفتگو سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں سوالوں کی طرف واپس آتی ہوں. مجھے یہ بات بتائیے کہ افسانہ, ناول, نظم اور دیگر بہت سی اصناف کی طرح ہماری تنقید بھی انگریزی زبان و ادب سے متاثر ہو رہی ہے, تو کیا واقعتاً ایسا ہے, اور یا اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں, زندہ زبانیں ایک دوسرے سے اخذ و استفادہ کرتی ہیں, ایک دوسرے سے لین دین جاری رہتا ہے. عربی میں آپ دیکھیں یونانی ادب کے سارے تراجم آئے, اور اس زبان و بیان اور اس کے طور اطوار میں تبدیلی آتی ہے. یہ جو دوسری زبانوں سے مکالمہ ہے ترجمے کے ذریعے ہوتا ہے, اور جو کچھ سیکھتی ہیں زبانیں ایک دوسرے سے لے کر وہ اسی ترجمے کے وسیلے سے آتا ہے. تو جب یہاں ہندو پاکستان میں مسلمانوں کی آمد ہوئی تو یہاں عربی, فارسی اور ترکی زبانیں آئیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان زبانوں کے حوالے سے کتنا تعمیری کام ہوا. یہاں لغات لکھے گئے, یہاں قواعد کی کتابیں لکھی گئیں, عربی فارسی قواعد لکھی گئیں, اور ہندوؤں نے لکھی, اور یہاں کی دوسری اقوام نے لکھی جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا, انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا. ان زبانوں کے اثرات تھے. تو جیسے ہی یہاں پر انگریزوں کا اقتدار مستحکم ہوا
تو ان کے ظاہر حاکم جو ہوتا ہے اس کی زبان کو، اس کے کلچر کو، اس کی تہذیب کو ذرا افتخار حاصل ہوتا ہے نا، تو محکوم اس سے کوئی متاثر بھی ہوتے ہیں، کچھ مرعوب ہوتے ہیں، کچھ اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ مختلف رویے ہیں۔ تو بہت سارے ہمارے اکابر نے یہ جانا کہ ان کی بعض اصناف سے ہمیں خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ڈپٹی نذیر احمد نے وہ ناول شروع کیے، وہ عورتوں کی تعلیم یا سماج کی سدھار کے لیے میراث العروس اور توبۃ النصوح وغیرہ، تو وہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اسی طرح محمد حسین آزاد ہیں یا اور حالی ہیں، جی بالکل، میں یہ پوچھنا ہی چاہ رہی تھی کہ ایسی شخصیات کے نام بھی اس میں آپ ہمیں بتائیں تاکہ نوجوان نسل کو یہ پتہ چلے۔ جی وہ میں ابھی ناول نگاروں میں ذکر کر رہا تھا توبۃ النصوح اور ابن الوقت اور میراث العروس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد کا، یعنی وہ اولین، اگرچہ وہ ناول کے پورے تقاضے پورے نہیں ہوتے لیکن ایک جست ہے ناول کی طرف، کیا پر اثر طریقے سے انہوں نے اس کو، اس سے پہلے ہمارے ہاں تو داستانیں تھی، داستانوں کا تعلق زمین سے نہیں تھا، خلائی تھی، تصوراتی تھی، ماورائی تھی، اور اس کو زمین کے ساتھ جوڑنا، معاشرے کے ساتھ جوڑنا، یہاں کی رسموں رواجوں، یہاں کے لوگوں کے رویے، عادات، خصائل، ان کے خواب، ان کے خواہشیں، یہ اس کے اندر حصہ بنانا یہ بڑا اہم کام تھا۔ اور ظاہر ہے یہ انگریزی ادبیات کے اثرات تھے یہاں، اور انہی کی دیکھا دیکھی یہاں ناول کا وہ پودا جو ہے وہ پنپنے لگا۔ پھر اس کے بعد عبدالعلیم شرر آتے ہیں۔ اب انہوں نے، شرر نے اگرچہ اپنے ماضی کو اور مسلمانوں کے ماضی کو، درخشاں ماضی کو ریکال کیا ہے، لیکن پیٹرن وہی ناول کا جو جدید انگریزی سے آ رہا ہے۔ پھر جو سر سید احمد خان ہیں یا ان کے جو دوسرے رفقا ہیں یا حالی ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، ان سارے لوگوں نے، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، یہ مسلمانوں کے مربی تھے، یہ مسلمانوں کا بھلا چاہتے تھے، لیکن اس کے لیے مسلمان پہلے وہ تعلیم حاصل کرتے، وہ ادارے بنائے گئے، ادارے فعال کیے گئے، ان میں لوگوں کو بہت منت ترلا کر کے شامل کیا گیا تاکہ وہ اپنی اس کیفیت سے، اس نکبت کی فضا سے، اس غلامی کے بندھن سے ان کی آزادی ممکن تب ہی ہے کہ جب وہ جدید علوم پڑھیں گے۔ تو استحکام پاکستان میں بھی یہ، جی بالکل، یہی پوری استحکام دیکھیں نا، 1857 کے بعد جو آزادی کی وہ جنگ تھی، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو مسلمانوں کے تصورات ہیں، ان کا طرز زیست ہے، یہ سلامت رہے۔ اور پھر آگے جو اکابرین نے جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں، یہ سارے تحریک آزادی یہ پاکستان کے بنیاد گزار ہیں، اور انہوں نے دیکھیں اقبال آتے ہیں، پھر اس کے بعد ظفر علی خان آتے ہیں، انہوں نے سیاست کے میدان پر بھی وہ میدان میں بھی قدم رکھا اور لوگوں کو اخبارات کے ذریعے اور مختلف علوم و فنون کے ذریعے سکھانے کی کوشش کی، بیدار کیا، ان کے اندر ایک ولولہ تازہ، اقبال نہیں کہتے کہ ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا و سمرقند، تو یہ وہ تصور تھا۔ پھر وہ ملت کے ساتھ بھی جڑے ہوئے تھے، تو یہاں جو پاکستان کی تحریک کامیاب ہوئی، اس میں اسی طرح کے اخلاص کیش ہمارے جو رہنما تھے، جنہوں نے ہمیں زمانے کے تقاضوں کو سمجھنے کا درس دیا اور زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دینے کا درس دیا، وہ یعنی ان کی قربانیوں کو، ان کے کردار کو، ان کی وہ جو خدمات ہیں، ان سے کبھی آپ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ تو پاکستان کی وہ آپ دیکھیں نا، 50 سال پہلے کی بات تو چھوڑ دیں، پاکستان کے قیام سے محض چند برس پہلے کی اگر آپ اخبارات اور وہ فضا دیکھیں تو اس میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں ایک الگ خطہ وجود میں آنے والا ہے، یہاں پہلی دنیا کی نظریاتی مملکت وجود میں آنے والی ہے۔ یعنی یہ مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ وسوسے تھے، اور باقی اقوام تو ظاہر ہے وہ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ یہاں ہوگا، لیکن وہ قیادت کے یکجائی نے، ان کی فکر کی بلندی نے، وہ عزم صمیم، اس نے ایک الگ خطے کی شکل اختیار کی، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ یہاں ان اقدار کو جو ہم سے چھن رہی ہیں یا چھن چکی ہیں یا چھینا گیا ہے، ان کو پھر سے جوڑا جائے اور نئی نسلوں کی تعمیر اس کے مطابق۔
اور اسی کو پھر آگے ہم نے اپنے یہ جو پاکستان میں ہمارے جی بالکل موجودہ حالات آنے جو ہمارے ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں اس روایت کے ساتھ. ڈاکٹر سید عبداللہ ہمارے ایک نامور محقق بھی ہیں، استاد بھی ہیں، ادبیات کے عالم ہیں. انہوں نے قیام پاکستان کے فوراً بعد جی یعنی کئی ایسے لگاتار مضامین لکھے اخبارات میں، رسائل میں، اور بتایا کہ مسلمان، یہ پاکستان کے جو مسلمان ہیں، یہ کس چیز کے ورثہ دار ہیں، یہ کس چیز کے امین ہیں. ان کے بزرگوں نے دیکھیں جتنے علوم و فنون ہیں، مصوری بھی خطاطی میں ڈھل گئی. جی بالکل. خطاطی کا ایک پورا دبستان آپ دیکھیں نا کہ جتنی خطاطی میں مسلمانوں کی خدمات ہیں وہ تو کسی کی بھی نہیں کسی کی بھی نہیں ہے. تو کہا یہ گیا، سید عبداللہ صاحب نے پیغام یہ دیا کہ یہ ملک چونکہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اس کا استحکام اس میں ہے کہ ان علوم و فنون کو رواج دیا جائے جو مسلمانوں نے جن کو آغاز کیا تھا. اور انہوں نے نصابات میں اور تشکیل پاکستان کے مختلف مراحل کو شامل کیا اور لوگوں کے اندر، بچوں کے اندر، نئی نسلوں کے اندر وہ احساس اتارنے کی کوشش کی. میں وہی میرا بات اب آپ سے دریافت کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ کی شہرت ایک انسپائرنگ استاد کی بھی ہے اور آپ کے شاگردوں کی بے حساب تعداد ہوگی، وہ شمار نہیں کی جا سکتی. تو یہ فرمائیے کہ تحقیق اور تنقید کے حوالے سے کیا ہمارے نوجوان اہل قلم آگے آ رہے ہیں اور آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ یہ مستقبل کو سنبھال سکتے ہیں؟ دیکھیں میں بھی طالب علم ہوں، آپ نے مجھے استاد بنا دیا. نہیں، آپ تو اساتذہ کے درجے پر فائز ہیں. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ وہ قبر تک، یہ تو جناب آپ کی کثرت نفسی ہے، خوبصورتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عزت ہے. اور جو ہمارے آج کے طالب علم ہیں یقیناً وہ بہت سارے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ مکمل طور پر ہم کوئی پر امید بھی نہیں ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے نا امید ہو جائیں. یعنی اب بھی جامعات کی سطح پر جو کام ہو رہے ہیں، ایم فل پی ایچ ڈی کی سطح پر کام ہو رہے ہیں، وہ صرف اردو نہیں باقی شعبوں میں بھی کام ہو رہے ہیں. ان ساروں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا مایوس کن منظرنامہ نہیں ہے جیسا پریزنٹ کیا جاتا ہے یا جیسا تصور کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، حالات بہت بہتر ہیں. اس میں بہتری یہ ہے اب یہ کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہوتے. مثلا جامعات میں جو تحقیق ہوتی ہے وہ جامعات کی الماریوں تک، لائبریریوں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے. اس کی عملی صورتیں معاشرے کے لوگوں کے لیے فعال نہیں رہتی. وہ کتابی شکل میں مقالات نہیں چھپتے. ان میں مثال کے طور پر زبان ہے تو زبان نے ظاہر ہے ہر دن تبدیل ہونا ہے. بالکل. آج سے 10 سال پہلے کا جو محاورہ تھا یا روزمرہ تھا وہ بدل گیا ہے. 50 سال پہلے کی زبان میں تبدیلی آ گئی ہے. وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اب کیا تبدیلی آئی ہے، اس کو کیسے میئر کیا گیا ہے، اس میں کن چیزوں کی اسباب و عوامل کی کیسے نشاندہی کی گئی ہے، یہ سارے وہ طالب علم کر رہے ہیں ریسرچ کا کام. لیکن وہ اب کسی مقالے کی صورت میں، کسی کتاب کی شکل میں وہ کسی لائبریری کا حصہ بن جائے گی اور وہ اس کی زیادہ، یعنی دیکھیں نا مسائل یہ ہیں کہ وہ ہماری فضا اس طرح سے نہیں بن پا رہی کہ وہ مقالہ جو ایک آدمی نے اپنے بہت محنت کے ساتھ ریسرچ کر کے تحریر کیا ہے وہ سب کے کام آئے، سب لوگ اس سے استفادہ کریں، سب لوگ اس سے مستفید ہوں. یہ ممکن نہیں ہے چونکہ وسائل نہیں ہوتے اور یونیورسٹیوں کے دامن چونکہ بڑے محدود ہوتے ہیں، اس لیے اپنی لیمیٹیشنز میں کام کرتے ہیں. تو ورنہ ایسا نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے. مایوسی تو ہرگز ایک رجائی پر امید قوم ہے اور امید ہمارے اساس ہے ہماری کامیابی کی. تو ڈاکٹر صاحب کچھ آخر میں آپ کچھ عطا کرنا چاہیں گے، کوئی کلام، کوئی ایسی چیز جو ہمارے ناظرین کے لیے آپ؟ جی ضرور. میں عرض وطن کے حضور وقت محدود ہوتا ہے لیکن ہم اپنے معزز مہمان کو اس طرح جانے نہیں دے سکتے کہ کچھ عطا نہ ہو. یہ آپ کا بڑا پن ہے اور محبت ہے. جی کچھ تو میں عرض وطن کے حضور چند بند پیش کرتا ہوں. ارشاد. گل پوش بہاروں کا امی میرا وطن ہے. گل پوش بہاروں کا امی میرا وطن ہے. گل پوش بہاروں کا امی میرا وطن ہے، دامن کش فردوس بری میرا وطن ہے. واہ. اور یہ خاک ہے اسلاف کے جذبوں کی نشانی. واہ. یہ خاک ہے اسلاف کے جذبوں کی نشانی، یہ خاک ہے جرت کی صداقت کی کہانی. اور تشکیل نئی اس کی تاریخ پرانی،
اوہام کے جنگل میں یقین میرا وطن ہے، یقین میرا وطن ہے، واہ، اوہام کے جنگل میں یقین اوہام میرا کے وطن جنگل میں ہے، یقین میرا وطن ہے، گل پوش بہاروں کا امی میرا وطن ہے۔ واہ، اور دیکھیے کہ اسلام کا قلعہ ہے یہ ملت کا نگہباں، گہوارہ راحت ہے یہ عظمت کا ہے عنوان، اقوام کی محفل میں ہوا اس سے چراغاں، ہر خطہ خاکی سے حسین میرا وطن ہے، ہنسی میرا وطن ہے، واہ کیا گل بات ہے، پوش کیا بہاروں کا امی میرا وطن ہے۔ اور دیکھیے کہ نکھرا ہے گلے سبز عجب ذوق نمو سے، عجب ذوق نمو سے، واہ، نکھرا ہے گلے سبز عجب ذوق نمو سے، اور غیرت نے اسے چھین لیا دست عدو سے، غیرت نے اسے چھین لیا دست عدو سے، اور چمکی ہے زمین اس کی شہیدوں کے لہو سے، چمکی ہے زمین اس کی شہیدوں کے لہو سے، رخشندہ و تابندہ جبیں میرا وطن ہے، واہ واہ کیا بات، گل پوش بہاروں کا امی میرا وطن ہے، اور اس خاک کی خوشبو سے میری روح معطر، واہ اس خاک کے غازے سے میرا جسم منور، واہ اس خاک کی نسبت سے کشیدہ ہے میرا سر، واہ اور دھڑکن کی طرح دل کے قریب میرا وطن ہے، واہ، گل پوش بہاروں بہاروں کا کا امی امی میرا وطن ہے، کیا خوبصورت کلام جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب، ہم تہہ دل سے مشکور ہیں کہ آپ آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ہمیں اتنی معلومات اس تحقیق اور تنقید کے حوالے سے استحکام پاکستان میں کس طرح کردار رہا ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ادب کی کسی نئی صنف کے ساتھ، کسی نئے مہمان کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔